ابھی حال میں آئین میں 17ویں ترمیم کی گئی ہے، 27ویں ترمیم کی گئی ہے. اس ترمیم میں بہت سے امور متنازع ہیں، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر بھی اس سے قدغن عائد ہوتی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ قرآن و سنت سے متصادم بات اس 27ویں ترمیم میں آئی ہے وہ یہ کہ صدر مملکت اور جو فوج کے جو اعزازی عہدے ہیں، فیلڈ مارشل اور جو 2 نئے عہدے پیدا کیے گئے ہیں، وہ ہر قسم کی تعزیری قانون کے تحت، کسی بھی فوجداری قانون کے تحت ان کو تا حیات ان پر کوئی مقدمہ نہیں قائم ہو سکتا اور نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی ہے. یہ ایک ایسا اقدام ہے جس کی کوئی نظیر کم از کم میرے علم میں دساتیر عالم میں نہیں. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. 22 تاریخ کو علماء نے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا انعقاد کیا کراچی میں، اور تمام بڑے مکاتب فکر کے بڑے علماء کی طرف سے ریپرزنٹیشن تھی. علامہ ابتسام اللہ ظہیر صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور فیاض الحسن نقوی صاحب جو تھے، تمام مکاتب فکر یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع. اور وہ پریس کانفرنس اس نے مختلف اینگل سے ایڈریس کیا ہے، اسٹیٹ کو بھی اور عوام کو بھی. اس میں کانسٹیٹیوشنل اور کچھ لیگل ڈیمانڈز ہیں، کچھ سماجی اور مذہبی مسائل جو یہ روزمرہ کے امور کے ہوتے ہیں، پھر نیشنل سیکیورٹی اور بیرونی تعلقات کے مسائل تھے. اور میں ان کو انڈیویجولی ان کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. انیشلی انہوں نے آرٹیکل 227 کی کمپلائنس کے بارے میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ یار کوئی قانون پاکستان کے اندر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ نہیں پاس ہو سکتا. اور اس کے باوجود آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے عمل اسٹیٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں جو ڈیفینیٹلی اگر ڈائریکٹلی ریپگننٹ نہ ہو تو وہ کم از کم ایک گرے ایریا کے اندر ہوتے ہیں، وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں. اور جو علماء اور شریعت اور اس طرح کے نظریاتی کونسلز اور ڈفرینٹ اداروں کے درمیان جو 2 وے اسٹریٹ ہے وہ 1 وے بن چکی ہوئی ہے، جہاں پہ اسٹیٹ کی طرف سے ڈکٹیشنز آتی ہیں. اوبویسلی یہ جو ہے کانفرنس کی سارٹ آف ایک جوابی کانفرنس ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب اور چیف ڈیفنس فورسز اعظم منیر صاحب نے رکھی تھی اسلام آباد میں، جہاں علماء کے ایک بہت بڑے وفد کی تو وہاں پہ بھی تمام مکاتب فکر کی ریپرزنٹیشن تھی، جہاں پہ سارٹ آف ان سے ایک اجتماعی بیعت لی گئی تھی، کوائٹ لٹرلی بھی لی گئی تھی ایٹ سم پوائنٹ، کہ ہمارے سول حکمران وزیر اعظم ہوں یا ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں، وہ کوئی خلیفہ اسلامی بن کر بیعت لینے نہیں آئے اور نہ ملک معظم بن کر بیعت لینے کے لیے آئے ہیں. لہذا وہاں یہ نعرے لگانا کہ علماء سب بیعت کے لیے تیار ہیں کہ وہ سپہ سالار عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور حکومت اور اسٹیٹ کا جو ابھی نیا میک اپ ہے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، چاہے وہ ان کی افغان پالیسی ہو، چاہے وہ ان کی ڈومیسٹک پالیسیز ہوں، چاہے وہ ان کی عدالتی اور وغیرہ باقی معاملات ہوں. تو وہ سارٹ آف ایک کاؤنٹر کانفرنس کے طور پہ یہ سیٹ اپ کی گئی ہے اور اس میں ان معاملات کو ایڈریس بھی کیا گیا ہے. اب ظاہری بات ہے جب اس کی بات کی جائے گی تو علماء کی جو ایک لائف لانگ لڑائی رہی ہے پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ربا کے، انٹرسٹ کے، سود کے معاملے کو لے کے ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کیا گیا. اور وہ اگین میں اس کو اسکپ کروں گا یہاں پہ بیکاز وہ مین موضوع بحث کا نہیں ہے. موضوع زیادہ بڑا ہے، وہ ہے دی پرنسپل کنٹینشن کہ لیورز آف پاور کیسے چلیں گے پاکستان کے اندر. اصل اس کا جو موضوع وہ یہ بنتا ہے. اور اسلامی دلائل کی روشنی کے اندر علماء نے تمام مکاتب فکر کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے بڑے سخت تنقید کے ساتھ اسٹیٹ کے اوپر سوال اٹھائے ہیں. ظاہری بات ہے 27ویں امینڈمنٹ کی ایک بہت بڑی ریزسٹنس دکھائی گئی ہے اس کو، کیونکہ جب کوئی بھی اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرت کا تصور کیا جاتا ہے تو وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل پروسیس کا تصور جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. تو اسلامک ریپبلک کا جو ایک نیا کانسیپٹ ہے جو پاکستان جس فارمیشن میں رفلی ایگزسٹ کرتا ہے، رفلی ایک کانسٹیٹیوشنل اسلامک ریپبلک جہاں ایک پارلیمنٹ ہے، ایک سینٹ ہے، ریپرزینٹیو ڈیموکریسی ہے، وہ انڈائریکٹلی الیکٹ کرتے ہیں اینڈ سو آن. وہاں پہ ایک جوڈیشری کا انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا بہت ضروری ہے. چاہے کہ وہ ایک کرپٹڈ فارم کے اندر ایگزسٹ کرتی تھی، ایسے نہیں ہے کہ پاکستانی جوڈیشری کو انہوں نے کلین چٹ دیا، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ 27ویں امینڈمنٹ کے ذریعے سینٹرل اتھارٹیز کے پاس وہ کیپیبلٹی آ گئی ہے کہ وہ ریاست کے امور کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر سکتے ہیں. وہ جو ایکسس آف جسٹس کے وینیوز ہوتے ہیں جیسے کہ سپریم اور ہائی کورٹس، ان کے محکموں کو اٹ سیلف قانون کے راستے سے ہی انہوں نے ہائی جیک کر لیا. اور اسی کے ساتھ اٹیچ استثنے کا کانسیپٹ ہے. شریعت کی روشنی میں مفتی منیب صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ تو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو امام الانبیاء بھی تھے، خاتم النبیین والرسل بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے، جب انہوں نے صفیں درست کرنے کے لیے ایک صحابی جو صف سے آگے تھے اپنی لاٹھی سے ٹہوکا دیا کہ استوے یا سوادو، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بدن پر خراش آ گئی ہے، میں قصاص لوں گا. تو اللہ کے رسول نے معصوم ہونے کے باوجود کہ جب آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ سب معصوم ہیں، آپ نے کسی استثناء کا مطالبہ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک اور معصوم ہستی ہے، اور جب ہم معصوم کہتے ہیں تو یہ اردو والا معصوم نہیں ہے، یہ عربی کا صحیح شرعی معنی میں معصوم، جو کہ بیسکلی پاک ہستی ہوتی ہے، جو کہ صرف انبیاء کی ہستی ہے. اہل تشیع کے ہاں ائمہ یا جو 12 امام ہیں ان کی ہستیاں بھی شامل ہیں اس کے اندر، لیکن ایک جنرل کنسنسس انبیاء پر ہے کہ وہ کوئی سوچ، کوئی فکر، ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی بھی لمحہ جو ہے وہ کسی جرم میں یا گناہ میں نہیں گزر سکتا. وہ کرائم نہیں کر سکتے، وہ گناہ نہیں کر سکتے. ان کو اللہ کی طرف سے ایک خاص حصار میں رکھا جاتا ہے، ایک پروٹیکشن میں رکھا جاتا ہے، ان کی فطرت ایسی بنائی جاتی ہے. تو اس کے باوجود جو ہے قصاص کے تصور کے تحت جب کچھ انہوں نے ایک واقعہ وہ بدر والا دے دیا، اور بھی واقعات موجود ہیں، بٹ وہ بدر والا واقعہ بہت سٹک آؤٹ کرتا ہے، بہت واضح ہے کہ جہاں پہ انصاف کے تقاضے کے طور پہ بطور سپہ سالار، بطور رہبر امت، بطور دی لیڈر آف دی مدینہ ریاست، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا کرنے میں ایک صحابی کو زیادہ سختی سے اپنی وہ چھڑی سے، یا وہ جو روایت میں آتا ہے کہ وہ تیر کے وہ جو شافٹ ہوتی ہے اس میں سرا اترا ہوا تھا، اس سے جب ان کو سیدھا کیا تو ان کو زخم محسوس ہوا. وہ واقعہ اس کی اوبیسلی کانٹیکسٹ اور ہے کہ وہ صحابی بیسکلی رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے اندر بھی ایک انصاف کی کہانی چھپی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصاص کو، اس بدلے کو، اس پہ استثناء نہیں کلیم کیا انہوں نے کہ بھئی میں تو بری ہوں اس چیز سے، یا میں بالا تر ہوں، یا میں پاک ہوں. کہ بطور نبی انہوں نے اپنے آپ کو آدمیوں کے ساتھ برابر کھڑا کیا کہ آپ عدالت کے تقاضے پورے کریں. تو وہ استثناء والے کانسیپٹ کو اور بیسکلی کسی بھی کانسیپٹ آف انڈیپینڈنٹ جوڈیشل ایکشن کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا بیسکلی علماء نے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں انبیاء کو، اصحاب رسول کو، بڑے ائمہ کو استثناء حاصل نہیں ہے تو ہم عام چیز کیا لوگ ہیں، ہم کیا چیزیں ہیں، چاہے وہ مفتیان ہوں، کوئی جرنیل ہوں، کوئی بیوروکریٹ ہوں، کوئی پولیٹیشین ہو، کسی کو بھی ایک اسلامی ریاست کے اندر استثناء حاصل نہیں ہو سکتا. اور یہ اسلامی دلائل کی روشنی میں انہوں نے یہ بات کی. اس کے بعد انہوں نے پھر مزید ایڈریس کی سوشل اور جو مذہبی ایشوز جو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر آ جاتے ہیں. ایک انہوں نے وہ جو ایک ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کا جو آج تک ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستان کے اندر جینڈر کو تبدیل کرنا اور اس سے متعلق جو مسائل اٹھتے ہیں وہ آج تک قائم ہیں، وہ سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے ارد گرد پیش رفت وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. این جی او کلاس میں جب جیسے جس کوارٹر میں ذرا ٹرانچ ریلیز ہوتا ہے فنڈز کا، اور یہ جو چیریٹی منی ہوتا ہے ڈفرینٹ سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، تو اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ ٹرانسجینڈر اور خنسا اور اس کو مکس اپ کرنا ان مسائل کو کہ جو کلاسیکل خنسا مشکل اور یہ مسئلے ہیں شریعت کے اور فقہ کے، اور ان کو کمپیئر کرنا ماڈرن ایل جی بی ٹی موومنٹ کے ساتھ اور ٹرانسجینڈرزم کے ساتھ، اور اس سے متعلق مسائل کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا. اگین کیونکہ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، اس کو میں نہیں آج یہ کروں گا، لیکن ایک جنرل ایٹیٹیوڈ اور ٹرینڈ کی بات وہ کر رہے ہیں کہ یہ طاقت کے لیورز کو کیسے کھینچا جاتا ہے، کہ یونیلیٹرلی ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ آج کے دور کی اگر دیکھی جائے، یا ملٹری اور سول بیوروکریسی، وہ یونیلیٹرلی فیصلے کر لیں کہ پاکستان میں قانون کیسے انٹرپریٹ ہوگا، کیسے اپلائی ہوگا، کیا نئے قوانین انٹروڈیوس کیے جائیں گے. تو اس ضمن میں میرج ایکٹ کا بھی ذکر آ گیا، اور بہت ہی وہ مذائقہ خیز گفتگو ہے، وہاں سن کے ہنسی آ جاتی ہے کہ جب ایکچوئل بیان کیا انہوں نے اس کی تفصیل کو مولانا فضل الرحمان نے، تو واقعی میں ایک عام فہم آدمی کو جو شاید سہمتی بھی رکھتا ہو کہ 18 کوئی آربیٹری ایج ہے نکاح کی، تو اس کو بھی سن کے ہنسی آ گئی اس بات پہ، اس کو بھی آ جائے گی یقیناً ہنسی اگر اس میں کچھ نہ کچھ کوئی ریشنل عنصر باقی ہے. انہوں نے جو 18 سال سے کم عمر کی بات کی ہے، اب علماء کرام ہیں، اتنی مضحکہ خیز قانون میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ اگر 18 سال سے پہلے شادی ہوئی تو اس کو جنسی زیادتی سے تعبیر کیا جائے گا اور اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا، لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ جائز ہوگا اور کفارت والد پہ ہوگی اور جیل سے کفارت کرے گا. یہ مضحکہ خیز قسم کے قانون، کوئی خدا کا خوف کر رہا ہے.
بلوغت کے لیے شرعی قواعد و ضوابط موجود ہیں، اور علمی لحاظ سے کیا اس کے لیے عمر کی کوئی قید ہے کہ جہاں پاکستان میں اس کو، اور پھر اس کے اغراض و مقاصد جو قانون کے پیچھے مسودے کے پیچھے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے منشور کی پیروی میں ہم کر رہے ہیں۔ بھائی تم نے قرآن و سنت کا حلف اٹھایا ہے، تم نے اس آئین کا حلف اٹھایا ہوا ہے، تم نے اقوام متحدہ کے منشور کا حلف نہیں اٹھایا، اپنے حلف پہ جاؤ، تم اپنے حلف سے روگردانی کر کے اس کو توڑ کر بین الاقوامی وہ قوانین جو ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا اس کی پیروی کر رہے ہو، کیوں؟ کہ نکاح انویلڈ ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے یا اس کو زنا بالجبر تصور کیا جائے گا، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ لیکن اس کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ جائز ہے، اور اس پر خرچہ اور اس کا جو نان نفقہ ہے وہ والد کے ذمہ ہی جائے گا، جس طرح کے عام شرعی مسائل میں جاتا ہے۔ اگین یہ ایک ہاچ پاچ ہے، میں ضیاء الحق کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ لٹل بٹ آف ہاچ پاچ اینڈ سم مور ہاچ پاچ اونلی میکس ہاچ پاچ، کہ وہ قوانین جو ہیں یہ سیکشول اور باڈلی اٹانومی کے مغربی ممالک سے آ رہے ہیں بیسکلی، کہ اگر ایک بندہ ایج آف کنسنٹ کے بیونڈ نہیں جاتا جو آربیٹرلی سیٹ ہوئی ہوئی ہے ایز 18، تو اس کے خلاف اس کے ساتھ کوئی بھی جنسی معاملہ کیا جائے گا، چاہے اس میں رضا ہو یا نہ ہو، چاہے وہ نکاح کی کیفیت میں ہو، نکاح کی کیفیت سے باہر ہو، تو اس کو جبری یا ہراسمنٹ منیمم پہ یا میکسیمم زنا کے طور پہ بالجبر یعنی ریپ کے طور پہ تصور کیا جائے گا۔ تو وہ کانسیپٹ وہاں سے لے آئے ہیں، لیکن نان نفقے کا تصور جو ہے وہ شریعت سے اٹھا کے لے آئے ہیں، اور بچے کا جائز ہونا چاہے وہ نکاح کے بندھن میں ہو یا نہ ہو، وہ اب ایسے ہاچ پاچ مکس کر کے اٹس اے ہاچ پاچ۔ حقیقت یہ ہے کہ 18، 16، 14، 12 مختلف دنیا کی اقوام، ممالک، صوبے، ان میں ایک لیگل ڈفرینس ہے، کیونکہ آربیٹری ایج ہے میچورٹی کی، کنسنٹ کی، کہیں 12 ہوتی ہے، کہیں 14 ہوتی ہے، کہیں 16 ہوتی ہے، کہیں 18 ہوتی ہے۔ اور صرف یہ مسئلہ نہیں ہے بیسکلی ڈسکشن کا کہ آپ نے ایک غلط قانون کو پاس کیا، ایک غلط قانون کے بل کو پریزنٹ کیا، جس طریقے سے اس کی دھونس بٹھائی جاتی ہے، جس طریقے سے پاکستان میں اب قانون کے اعتبار سے قانون گردی کی جاتی ہے یونیلیٹرلی، چاہے وہ ایک سینیٹوریل ہو یا وہ ملٹری کوریڈور سے ہو یا کسی بیوروکریٹک ایگزیکٹر کی ہو جو ایکچوئل قانون کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، کہ بس اب جس طرح یہ ہم نے سمجھ لیا ہے قانون یا اپلائی کر دیا ہے، اب اسی طرح یہ ملک میں سارے ہوئے گا، چاہے کوئی نیشنل کنسنسس بنے نہ بنے۔ جو اولو الامری منکم ہے ہمارے ہاں علماء، اس کے اندر ایک میرے خیال میں سر فہرست آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے قانون کی لٹرل انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ ہاؤ ان ایکشن ڈے ٹو ڈے لائف میں، اکانومی میں، مارکیٹ میں، قانون میں، جسٹس کے ایونیوز میں شریعت کا کیا عمل دخل ہوگا، اور قرآن و سنت سے کیسے ہم سہمت پاس کریں گے قوانین۔ لیکن ان کی رائے کو بیک برنر پر ڈال دی جاتا ہے، ان کو ریڈیکیولر موک کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے مدارس کی بھی پوری گفتگو فرمائی، اس کے بھی آپ سنپٹس دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھو بات پتہ کیا ہے کہ بات جو ہے وہ کرنے والی بھی ہے لیکن یہ بھی کرنے والی ہے، کیوں کر دینی چاہیے کیونکہ بات کرنا اچھی بات ہوتی ہے، تو کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یار میرے I miss the time by the way جب چیزیں اتنی لائک چیزیں پردے کی تھی، ایگزیکٹلی یار بہت لائک جب وہ نوسٹیلجیا وہ نا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا مائلو جینوپلس کا، وہ نا ٹکر کارسن کے پروگرام میں آیا، وہ واپس ریٹرن کر رہا نا، ہاں واپس آ سکتے ہو رائٹ ونگر بن کے۔ تو to be frank میں ہمیشہ رائٹ ونگر تھا، نہیں was never like but it was about liberalizing the right wing. Now it's the other way around. he's doubling down on the conservative right wing. لیکن پوائنٹ میرا یہ تھا کہ وہ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں eonpodcast.com پہ اور میٹرکس کی سبسکرپشن لے لیں، صرف 3000 روپے کی بات ہے۔ سی یو دیئر انشاءاللہ۔ کہ مدارس سے متعلق جو ایک تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ تعداد ان کی اعداد و پھر اس پہ وہ تعداد زیادہ ہے یا کم ہے، تو اس کے اعداد و شمار کے جو میٹرکس ہیں اس پہ بھی سوال اٹھایا گیا مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، اور کہا گیا کہ یار ان چیزوں کو مفتی منیب کی طرف سے، اور ان چیزوں کو اب نہ چھیڑا جائے جب یہ چیزیں طے ہو چکی ہوئی ہیں، اور وہ اپریشیٹ تو کی جائے بات کہ علماء جو ہیں وہ پریٹی مچ بائنڈنگ گلو ہیں۔ انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے بٹ میں بول دیتا ہوں، اس ملک کے اندر کہ وہ مذہبی جذبات کے تحت جو، اور پھر اوبیسلی وہ ایک بہت بڑی تعداد انڈر سروڈ کمیونٹیز کی پورے پاکستان میں، ان کے لیے تعلیم کی اور معاش کے مواقع فراہم کرتے ہیں مدارس کے سسٹم کے تھرو، ان کی تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے، پھر ان کو آگے جا کے مزدوریوں پہ جابس پہ لگایا جاتا ہے، ان کا نان نفقہ اٹھایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر ان کو جیسے قومی دھارے میں واپس لایا جاتا ہے ایک قسم سے۔ تو اپیل بھی کی گئی تھی اس بات کو کہ یار ہماری ان خدمات کو کیوں
آپ سمجھیں اگنور کیا جاتا ہے اور ان کو بلکہ ریڈیکیول کیا جاتا ہے ان ریورس، بلکہ تنقید کی جاتی ہے مدارس کے نظام پہ. اور انہوں نے پھر بڑی سخت تنقید کی کہ جس ملک میں 2 سے 3 کروڑ بچے اسکول کے دروازے کا منہ نہ دیکھتے ہوں تو وہاں پہ پھر مدارس پہ سوال اٹھانا تو ایک مطلب بالکل ہی جیسے ایک پیرڈی ہے، ایک ابسرڈٹی ہے. یہ سارا آپ سمجھ لیں پری ایمبل تھا. اصل بات جو تھی وہ تھی انٹرنیشنل افیئرس کو لے کے کہ پاکستان کس ڈگر جا رہا ہے. بیکاز پاکستان انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ان ممالک میں سے جس کی ساری ڈیسٹنی اس کی فارن پالیسی کے اندر چھپی ہوتی ہے. کچھ جغرافیائی حقیقت ہے، کچھ ہماری تعداد کی ہے، کچھ ہماری نیوکلیر وہ کیپیبلٹیز کی ہے، کچھ ہماری فوج کی صلاحیت کی ہے. اور اسپیسیفکلی ایران، افغانستان اور پاکستان کو لے کے انہوں نے بات کیا. چین کو لے کے انہوں نے بات نہیں کی کیونکہ ظاہری بات ہے چین کے ساتھ ہمارے مراسم جو ہیں وہ بڑے کٹ اینڈ ڈرائی اور کلیئر اینڈ وہ فارورڈ سے ہیں کہ ہم ٹرانسفر ٹیکنالوجیز کرتے ہیں، ان کے ساتھ اکنامکلی کوآپریٹ کرتے ہیں وغیرہ. ہندوستان کی بات اس لیے کی گئی کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی ایک لومنگ تھریٹ تھا جو مئی میں جس کی جھڑپ ہوئی اور اللہ نے فتح دی، اور اس کے اندر سبق تھا کہ اس فتح کی بنیاد جو بنی تھی، جو سازش تھی ہندوستان کی کہ انہوں نے سو کالڈ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی سو کالڈ فیسلٹیز کے اوپر حملے کیے تھے جو کہ ایکچوئل سول تنصیبات تھیں. تو اس پرنسپل کے تحت افغانستان اور ایران کے اوپر ہم کیوں اگریشن شو کرتے ہیں؟ اور پھر اس کے اندر ایک یعنی کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین یا ایران کی سرزمین بلوچستان اینڈ خیبر میں رسپیکٹیولی استعمال ہوتی ہے دہشت گردی کے عمل میں، تو اس کی جوابی کارروائی جو ہم کرتے ہیں سول تنصیبات پہ کوٹ ان کوٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف، تو وہ کچھ سملر ہے پرنسپلی جو ہندوستان کا کلیم ہے پاکستان کے خلاف. جب کابل پر آپ بمباری کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ کی اسلام آباد میں بمباری کر لے. یہ تو آخری حد ہو جاتی ہے نا. دور دراز کے علاقوں میں اگر آپ کرتے تو شاید کچھ برداشت ہو جاتی، تو وہاں پر بھی آپ نے کچھ کارروائیاں کی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں، میرے سوالات ہیں کہ ہم نے اپنے دشمن کے مراکز پر سٹرائک کیا ہے اور آپ اس کو ایک جائز بیانیہ کہتے ہیں، تو ہندوستان آپ سے کہتا ہے کہ میں نے بہاولپور میں حملہ کیا ہے، میں نے مرید کے میں حملہ کیا ہے، میں نے کشمیر میں ہمارے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے مراکز پہ حملے کیے ہیں. آپ اس پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ادھر سے آپ کا یہی الزام افغانستان کے حوالے سے ہے، دونوں میں آپ کیسے مطابقت پیدا کریں گے؟ یا آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا اپنے آپ کو غلط کہیں گے؟ اور یہ جو ویسٹ ورڈ پالیسی ہے کہ انڈیا بھی ویسٹ ورڈ، پاکستان بھی ویسٹ ورڈ جو ہے اپنا اگریشن شو کر رہا ہے، اس کے اندر مزید انہوں نے ایک ہپوکریسی شو کی. انہوں نے مثال تو نہیں دی لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنی اگریشن کا ٹارگٹ جس طرح پاکستان کو بناتا ہے اور چین کو نہیں بناتا، چین سے اتراتا ہے، شرماتا ہے، اسی طرح پاکستان کی بھی مثال دی گئی علماء کی طرف سے کہ جو ایران سے شرماتا ہے، اتراتا ہے، کہ کلیم تو کر دیتا ہے کہ وہاں مسئلہ ہے اور چھوٹا موٹا بارڈر ایکسچینج کر لیتا ہے لیکن بڑی کارروائی نہیں کرتا کہ تہران میں جا کے حملہ کر دے. اسی طرح کابل کو وہ کمزور مانتا ہے جس طرح انڈیا پاکستان کو چین کی بنسبت کمزور مانتا ہے. تو پاکستان نے کابل پہ جو کارروائی کی جیسے اسلام آباد پہ کارروائی کرنے والی بات ہے. یہ اس وقت ایک ایکسائٹمنٹ تھی ٹویٹر کے اوپر اور یہ سارے جو ہمارے انٹلیکچوئل سفیئرز ہیں کہ کابل پہ اڑا دو، کندھار کو اڑا دو، لیڈرشپ کو مار دو امارت اسلامی افغانستان کی، اور نام لے لے کے لیڈران کے، میں نام نہیں لیتا، کہہ کہ اس کو مارو، پھر اس کے جنازے پہ بم مار دو. اگین یہ سارے جو لوگ چیئر لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے یہ کس کی منشا پہ بیٹھے ہوئے ٹویٹر پہ اور یوٹیوب وغیرہ پہ؟ یہ ہماری اسٹیٹ کی پالے ہوئے لوگ ہیں. تو اس ایکسائٹمنٹ کے اندر ایک بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ اگر ایک کیپٹل کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو آپ اسی فہرست میں آ جاتے ہیں ایز انڈیا، ایز اسرائیل، ایز امریکہ، کہ جو سو کالڈ پرنسپلز ہم انٹرنیشنلی کرٹیک کرتے آئے ہیں کہ یہ برے عمل ہیں اور اپنے حق میں اس کو نہیں صحیح مانتے، تو دوسرے کے حق میں، خاص طور پہ مسلمان پڑوسی ملک کے حق میں کیوں اس کو ہم مانتے ہیں؟ جہاں ہماری ڈیمانڈ بجا ہے، اور علماء نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا کہ ایران کو، پاکستان کو، افغانستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے ممالک کی سرزمین نہ استعمال ہو کسی بھی قسم کے کراس بارڈر ٹیررزم کے اندر. لیکن یہ کیا جواز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایک کمزور مسلمان رجیم جو افغانستان کی ہے اس کے کیپٹل پہ حملہ کر دیں؟ آپ تہران پہ یہ کرنا چاہیں گے یا کر پائیں گے ایسا حملہ؟ ناٹ کہ تہران کو پاکستان سے زیادہ طاقت، اسلام آباد سے زیادہ طاقتور ہے، بٹ منظم تو ہے، ایک قائم ریاست تو ہے نا بنسبت افغانستان کے. تو وہی اصول ہے کہ آپ کا جو پرنسپل ہے وہ اتنا انکنسسٹنٹ ہے کہ وہ صرف کمزور پہ چلتا ہے، طاقتور پہ نہیں چلتا. تو یہ ساری تنقید کی ایک فہرست ہے جس کا پرنسپل جو کور ہے وہ یہ ہے کہ طاقت کہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کے اندر جو ڈفرینٹ کوریڈورز ہیں، ڈفرینٹ پلرز آف اسٹیٹ ہیں، ڈفرینٹ کی پلیئرز ہیں، انٹرسٹ گروپس ہیں پاکستان کے اندر، ان کو سائڈ لائن اور ایلیمنیٹ کر کے یہ کیسے ہے کہ یونیلیٹرلی ہماری اسٹیٹ اس ایک ہائبریڈائز فارم میں فوج اور
نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سول قیادت کے ساتھ مل کے پورے ملک کا نظام چلا سکتی ہے. یہ بیسکلی غیر جمہوری بھی ہے اور اسلامی روشنی جو دلائل کی روشنی میں انہوں نے اس پہ اسلامی ایک زاویے سے بھی تنقید کی ہے اس کے اوپر. بہت سنجیدہ بات ہے اور بہت دکھد بھی ہے کیونکہ علماء کو اس طرح سے سامنے آ کے ایک کاؤنٹر کانفرنس کروانی پڑی جو علماء کانفرنس ہماری اسٹیٹ نے پہلے ہوسٹ کی تھی چند دن پہلے اس کی بنسبت. تو یہ لاگر ہیڈس پہ آ گئی ہے بات. اگین ایک سویلائز معاشرت میں اس طرح کی پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹس کو سول طریقے سے ریزالو کیا جاتا ہے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان اس سے کوئی اور ثبوت دے. پاکستان بھی ایک سول معاشرت تھی, اللہ کرے آئندہ بھی رہے. پچھلے 2-2.5 سال میں تو نہیں لگتا ایسے بہت ہی زیادہ وائلنس اور اسٹیٹ ریپریشن کو ہم نے وٹنس کی ہے پورے ملک کے اندر, پی ٹی آئی کے معاملے کو لے کے, ٹی ایل پی کے معاملے کو لے کے. اور اب جب کہ ٹی ایل پی کا زخم ابھی کھلا ہے تو علماء کی طرف سے فرقہ واریت اور اس طرح کے قوانین اور اس طرح کے مسائل سے متعلق جو گفتگو ہے اسٹیٹ کے ساتھ, وہ ڈائلاگ جو ہے وہ بڑا ہی پورلی ٹائمڈ لگتا ہے. بہرحال علماء نے اس مسئلے کو پھر کلوز کیا, کنکلوڈ کیا فلسطین اور غزہ کے مسئلے کو لے کے. اور اگر علماء یہ بات کہہ رہے ہیں تو سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کا کوئی نیفیریس ڈیزائن نہیں ہے یا اور ہماری مسلمان ریاستوں کا کوئی نیفیریس ڈیزائن نہیں ہے کہ غزہ کے لوگوں کا سودا کیا جائے اور وہاں پہ جا کے کوئی ملیٹنٹ فیکشنز کو ڈس آرم کیا جائے. تو یہ علماء پھر کیوں پریشان ہے اس بات سے؟ تو اس بات نے مجھے بھی پریشان کیا. یعنی اس سے پہلے میں ایک حد تک کنونسڈ ہوں, ویسے لاجکلی میں ایک حد تک کنونسڈ ہوں کہ یار یہ ممکن نہیں, جیسے میری عقل کہتی ہے کہ یار یہ نہیں ہو سکتا, اتنا اس حد تک ہماری ریاستیں نہیں جا سکتی. عوامی رائے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, انٹرنیشنل پریسٹیج وغیرہ یہ سب ڈیمیج ہوئیں گی ہماری اگر ہم ایسا کام کریں. تو فار سینیکل ریزنز ہی میں کہتا ہوں یہ ناممکن ہے. لیکن علماء کا دوبارہ اس کو ریٹریٹ کرنا, تو میں ادنا عام مطلب وہ مسلمان ہوں تو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں دوبارہ سوچوں اس کے بارے میں کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ علماء بھی اس پہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس چیز سے گریز کیا جائے. یہ بہت ہی ایک مطلب ایگزسٹینشل لیول کی غلطی ہوگی اگر پاکستان یہ کرتا ہے. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کو پازیٹیولی پرسیو کیا جائے گا. القدس الشریف کی جو خدمات میں کمیاں رہ گئی ہیں پچھلے 2.5-3 سالوں میں تمام امت سے, لیکن خصوصی طور پہ پاکستان سے, نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ ہونے کے تحت, ایک سالڈ ملٹری والا ملک ہونے کے تحت, تو ان غلطیوں کو اور اس میں ساتھ میں سعودی عربیہ اور ترکی کو شامل کرتا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہمارے ویکٹرز ہیں اس ریجن کے اندر. ہم ڈائریکٹلی تو وہاں نہیں جا سکتے, نہ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں سوائے ان کی مدد اور ان کی وہ اس کی منشا کے بغیر, کہ وہ وہاں کے مقامی اور ہم یہاں کے مقامی ہیں. تو وہ جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, اللہ کرے کہ اس کانفرنس کی وجہ سے یہ بنیاد بنے کہ عوام کی سپورٹ کے ساتھ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ریکنسیڈر کرے, چاہے وہ ڈومیسٹک پالیسیز ہوں, پاور کی ایگزیکیوشن ہو, اس کی مس یوز ہو جو پاکستان کے اندر چل رہی ہے, جو غیر اسلامی قوانین پاس ہو رہے ہیں, جس قسم کی اسٹیٹ ریپریشن کی جا رہی ہے, جوڈیشری پہ قبضہ کر لیا گیا پریکٹیکلی, اور مذہبی معاملات پہ بھی ریپریشن کی جا رہی ہے. اور چاہے سب سے بڑھ کے ہماری جو فورن پالیسی کی کمزوریاں ہیں, جہاں ہندوستان کی طرف تو ہم تگڑے نظر آئے ہیں, لیکن افغانستان, ایران اور خصوصی طور پہ فلسطین کے معاملے کو لے کے ہم بالکل کہیں سین پہ کسی رائٹ سائڈ پوزیشن آف ہسٹری پہ نہیں نظر آ رہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک ایک اچھا اسٹیپ ہے علماء کی طرف سے کہ انہوں نے بڑے واضح طور پہ پبلک پلیٹ فارم پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا اسٹیٹ کے ساتھ. عوام اسی دن کا انتظار کر رہی تھی 2.5 سال سے, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا اور ڈومیسٹک مسائل ہوں. وقتاً فوقتاً علماء نے اٹیمپٹ کی, لیکن میرے خیال میں اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا. اس کا بھی انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے اس طرح کی کوریج اور امپیکٹ نہیں نظر آ رہا. لگتا ہے یہ ہے کہ اسی بات پہ فوکس کیا گیا کہ افغانستان اپنی سرزمین کو نہ استعمال کرے پاکستان میں دہشت گردی کرنے کے لیے. ساری باقی ڈسکشن جو ہے وہ شاید اگنورڈ رہ رہی ہے. امید ہے کہ اس پہ مزید گفتگو ہوئے گی اور اس کو ایکچولی پیش نظر رکھ کے کچھ چینجز لائے جائیں گے اسٹیٹ کے فارمیٹ کے اندر, اور جس طرح سے آپریٹ کر رہی ہے یہ, رادن علماء کو سائڈ لائن کیا جائے یا ان کو نظر بند کر دیا جائے یا اگنور کر دیا جائے یا ان کو پرسونا نان گراٹا کر دیا جائے. دعا کیجیے پاکستان کے لیے, اور جو علماء نے یہ قدم لیا ہے اس میں اللہ برکت دے, استقامت دے انہیں, اور دعا کیجیے گا ملک خداداد کے لیے اور ہمارے لیے خاص طور پہ. شکریہ, السلام علیکم.